السلام علیکم دوستو، بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد شامی نے سابق کرکٹ کپتان انضمام الحق کے بال ٹیمپر سے متعلق اٹھائے گئے سوال کا جواب دے دیا، جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے اور بھارتی میڈیا اور پاکستانی میڈیا پہ کافی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک مقامی یوٹیوب پوڈ کاسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارتی فاسٹ بالر محمد شامی نے T20 ورلڈ کپ کے دوران انضمام الحق کی جانب سے ارشدیپ سنگھ پر لگائے گئے بال ٹیمپرنگ کے الزام پر لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی حکام کو دھوکہ دینا بند کر دے۔ اگر چیمپئن ٹرافی کھیلنے آیا تو 3 گیندیں لے کر جاؤں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ ان میں سے کوئی ڈیوائس نہیں تھی اور 20 لوگوں کے سامنے گیندوں کو 2 ٹکڑے کر دوں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ یہی وہی گیندیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک سنبھال کر کے رکھی ہوئی ہے، اور 20 یا 30 لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے بال کو 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے دوران گیند میں ڈیوائس لگانے کا الزام لگایا گیا۔ عجیب بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ انزی بھائی کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ایسے بیانات کے ان سے توقع نہیں کرتا۔ محمد شامی نے کہا کہ پاکستانی بولر نے ریورس سوئنگ کا جادو پوری دنیا کو سکھایا اور اب ان کے سابق کھلاڑی ہی ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ انضمام بھائی کو ماضی میں اپنے بولرز کی جانب سے گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا وہ وقت بھول گیا جب شاہد خان افریدی بال کو سیب کی طرح کھا رہے تھے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ریورس سوئنگ کیسے کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو اسکل سیکھنی چاہیے۔ یہ کارٹون گری بند کر دے۔ محمد شامی نے کچھ ایسے بھی الفاظ یوز کیے کہ کارٹون گری بند کر دے۔ بھارتی فاسٹ بالر نے کہا کہ میں ڈیوائس لگا کر سوئنگ کرانے والے بیان نہایت ہی عجیب ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انضمام الحق ریورس سوئنگ کے آرٹ کو متعارف کرانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قبل ازیں T20 ورلڈ کپ 2024 کے دوران ایک T20 انٹرویو میں سابق کپتان انضمام الحق نے الزام عائد کیا تھا کہ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں ارشدیپ 15ویں اوور میں گیند ریورس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ بال کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی تھی۔ دوستو، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایسے الزامات آپ کو لگانے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ بعد میں پھر وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے لیجنڈ نے بھی پھر ان کو بعد میں سمجھایا کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی ریورس میورس کی چپ نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو دوستوں، عمر گل نے بھی 2009 میں کچھ ایسی ہی 7ویں 8ویں یا 15 اوور کے دوران جو ہے نا ایسے ہی تہلکہ مچایا ہوا تھا، اور اس کی گیندیں بھی جو ہے نا ریورس سوئنگ ہو رہی تھی اور اس نے 4-5 وکٹیں ایک دم سے اڑائی۔ پھر اس کے اوپر بھی کچھ اس طرح کے الزامات آئے ہوئے تھے۔ محمد شامی نے یہ تک بیان دے دیا کہ آپ سے اگر ہماری جیت برداشت نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو اسی طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے۔ مجھے آپ سے کم یہ امید نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ محمد شامی کا بیان تھا جو ان کے اوپر 2023 ورلڈ کپ میں کچھ الزامات عائد ہوئے تھے، تو انہوں نے انزی بھائی کے حوالے سے جو ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے اس سوالات کے جوابات دے دیے۔ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ اگر آپ اس طرح کے الزامات مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ بال میں کچھ چپ لگی ہے، کوئی ڈیوائس لگی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں چپ لگی ہے اور میں بال کر رہا ہوں ریورس سوئنگ کی اور مجھ سے کچھ آؤٹ سوئنگ والی بٹن دب گئی تھی تو اس کے اوپر چوکا لگ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب والی باتیں ہیں، بڑی عجیب حرکت کی باتیں انہوں نے کی ہے۔ تو دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے اکثر جھڑپ رہتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی جیت برداشت نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو کم سے کم اچھی بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تھے تو غلط الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔